بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج سورہ نوح کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 تک پڑھی گئی۔ کل آپ کے درس میں آیا تھا کہ بندہ جب توبہ استغفار اللہ کی جناب میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا اس پر دہانہ کھول دیتے، اس کا ذکر ہوا تھا۔ آج کے درس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں انسان کو کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ کیا ہوا ہے تم کو، کیوں نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی۔ یعنی انسان کو اللہ پاک سے، اللہ بڑے ہیں اس کائنات عالم میں، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ تو جب اللہ بڑے ہیں تو ان کے پاس ہر چیز، یا ان کی کبریائی، یا ان کی قدرت، یا ان کی قوت، یا ان کی عطا، ان کی بخشش، سب ان کی شان کے مناسب ہے۔ تو انسان چونکہ محدود عقل رکھتا ہے، محدود علم رکھتا ہے، محدود سوچ و فکر رکھتا ہے، اس لیے انسان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی سوچ کو بلند کرو، اللہ کی شایان شان اس کی ذات اور صفات کے ساتھ امید اپنی وابستہ رکھو، تاکہ انسان کو حوصلہ ملے، قوت ملے، ایمان میں طاقت آئے، اعمال پہ انسان کی زندگی اٹھے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک کی معرفت انسان کو حاصل ہو، یعنی مایوسی کا کہیں کوئی مقام نہ آنے پائے۔ جی، مفسرین کہتے ہیں یعنی اللہ کی بڑائی سے امید رکھنا چاہیے کہ تم اس کی فرما برداری کرو گے تو تم کو بزرگی اور عزت وقار عنایت فرمائے گا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی بڑائی کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے اور اس کی عظمت و جلال سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اگر اس کی عطا بڑی ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی ہے، تو پکڑ کا کام انسان نہ کرے اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے ان کی شان کے مناسب ان کی رحمت کا امیدوار ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ قوت ایمانی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اسی نے بنایا تم کو طرح طرح سے، یعنی ماں کے پیٹ میں تم سے طرح طرح کے رنگ بدلے۔ جی، ابھی تفصیل آ رہی ہے۔ اور اصلی مادہ سے لے کر موت تک آدمی کتنی پلٹیاں کھاتا ہے، جی، اور کتنے اطوار و ادوار اور اتار و چڑھاؤ ہیں جن میں کو گزرتا ہے انسان۔ جی، یا پہلے تم عنصری تخلیق میں تھے، انسان کہاں تھا؟ فضاؤں میں تھا۔ پھر کہاں آیا؟ پھر مرکب غذائی کی تخلیق میں آئے۔ شعاؤں سے کہاں آئے؟ گندم میں آئے، چاول میں آئے، گوشت میں آئے، مچھلی میں آئے، ٹماٹر میں آئے۔ پھر نطفہ بنا انسان کا کھانے کے بعد، پھر خون بستہ، پھر لوتھرا، پھر ہڈیاں اور گوشت بنا، پھر ایک جدید تخلیق کی یعنی روح پھونک کر انسان بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر تم کو موت آئے گی، پھر تم کو قبر یعنی عالم برزخ میں لے جائے گا، پھر لوٹا کر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر فرما بردار کو ثواب دے کر اس کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں لائے۔ اور نافرمان کو سزا دے گا، اللہ اس میں نہ لائے۔ یہ اللہ کی وہ تخلیقی نشانیاں ہیں۔
جو ہر شخص کی شخصیت سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے بعد آفاقی نشانیاں بیان کی۔ یہ تو انسان کی انفسی جسم کے اندر انسان کے اللہ نے کتنے ادوار رکھے، مراحل رکھے ہیں، ان مرحلوں سے گزر کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اب آ گیا کہ انسان کی ذات میں سوچے اللہ کی یافت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے۔ دیکھیے میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں جی، بولنے کے لیے آج تک ہم نے کوئی سیل نہیں خریدا جی۔ تھوڑا سا ہمارا موبائل میں کسی کی تقریر سنیے، بیان سنیے تو کہتے بھائی چارج نہیں ہے جی۔ اور کان میں سننے کے لیے کبھی ہم نے کوئی سیل نہیں لگایا الحمدللہ۔ آنکھ میں دیکھنے کے لیے کبھی کوئی چارجنگ نہیں کی، لیکن اللہ پاک نے مادر رحم کے اندر 3 ظلمات میں، فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم، اللہ کہتے 3 اندھیرے میں تم کو میں نے پیدا کیا ہے، چونکہ اللہ کو روشنی کی حاجت نہیں، اللہ خود ہی نور ہے۔ تو اب آگے آ رہی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بنائے اللہ نے 7 آسمان تہ پر تہ، یعنی ایک کے اوپر ایک آسمان بنایا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور رکھا چاند کو ان میں اجالا، اور رکھا سورج کو چراغ جلتا ہوا۔ 2 چیز اللہ نے رکھی ہے، ایک چاند رکھا رات میں، اور دن میں کیا رکھا اللہ نے؟ سورج رکھا۔ مفسرین، محققین، حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ چاند اور سورج کی اصل روشنی کا رخ ہے اوپر آسمان کی طرف، صرف اس کی شعاع پڑتی ہے کائنات عالم میں اتنی کہ مخلوق اس سے فائدہ حاصل کر لے، ورنہ انسان جل بن کے ختم ہو جائے، کوئی چیز یہاں اگنے نہ پائے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے جی۔ چاند میں اللہ نے روشنی میں مٹھاس رکھی جی، اور سورج کی روشنی میں اللہ نے پھلوں میں بڑھوتری کی قوت عطا کی۔ سمندر میں طغیانی آتی ہے چاند کے دنوں میں، جن دنوں چاند ہوتا ہے تو سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے، تاکہ بڑی مچھلیوں کے پیٹ سے طغیانی میں انڈے نکلیں اور اب مچھلیوں کی افزائش ہو جی۔ عجیب عجیب اللہ پاک کی قدرت ہے۔ ایک مچھلی ہے، ٹنوں اس کی خوراک ہے روزانہ، لیکن اللہ پاک پانی ہی کے اندر وہ اس کی غذا کی توانائی کے ذرات اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں، اور وہ مچھلی صرف منہ کھل کے چلتی ہے، اور خود بخود اس کی خوراک ان پانی کے ذروں سے اس کو مل جاتی ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ مستقل اس پر کتابیں لکھی ہے بزرگوں۔ تو سورج کا نور تیز اور گرم ہوتا ہے، جس کے آتے ہی رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے، شاید اس لیے اس کو جلتے چراغ سے تشبیہ دی، اور چاند کے نور کو اسی چراغ کی روشنی کا پھیلاؤ سمجھنا چاہیے جو جرم قمر کے توسط سے ٹھنڈی اور دھیمی ہو جاتی ہے۔ سو چاند کی روشنی پڑتی ہے کس پر؟ سورج کی چاند پہ، اور چاند سے پھر کائنات عالم میں روشنی آتی ہے تاکہ انسان اس سے مستفید ہو سکے جی۔ یعنی دنیا والے آسمان میں اللہ نے چاند پیدا کیا، جیسے روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی نجار کے گھروں میں سب سے اول مدینہ میں رونق افروز ہونے کے وقت اترے تھے، یعنی بنی نجار کے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاند سورج کے رخ آسمانوں کی طرف ہیں، اور ان کا نور آسمانوں میں ہی ہے، لیکن ان کی انعکاسی کرنیں زمین کی طرف آتی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جمع کر۔ انسان کا خمیر یعنی زمین سے خوب اچھی طرح جماؤں کے ساتھ پیدا کیا، اور ہمارے باپ آدم مٹی سے پیدا ہوئے، پھر نطفہ جس سے بنی آدم پیدا ہوتے ہیں، غذا کا خلاصہ ہے جو مٹی سے نکلتی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ سب مٹی کی ہے۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر مقرر ڈالے گا تم کو اس میں اور نکالے گا تم کو باہر۔ کہانی پھر مٹی میں ڈال دیتا ہے انسان، مرتا ہے تو، اور قیامت کے دن پھر مٹی سے، یعنی مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن اسی سے نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اور اللہ کی ذات سے ہمارا ربط و تعلق ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔